اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم آپ سے جب ملیں تو مجرم بن کر نہ ملیں۔ اللہ ہمیں آپ کی رحمت کے سائے میں آنا ہے، ہم تو یہ بھی نہیں خواہش کرتے کہ ہم آپ کے عدل کے سائے میں آئیں، اس لیے کہ جہاں اللہ کا عدل شروع ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں مجرم بن کر نہ ملا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں، قل فللہ الحجت البالغہ، حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو، لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پر افترا کر رہے ہیں، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنا عمل ایسا رکھنا جس میں تم اللہ کے رحمت کے امیدوار بن سکو، اپنا عمل ایسا نہ رکھنا کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کر ملو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے۔ اب دیکھیں پھر ایک اہم آیت ہے، دل تو چاہتا ہے کہ 3 4 5 آیتوں پہ کم سے کم ایک پارے میں بات کر لی جائے، لیکن ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے۔ کچھ آیتیں یقیناً ایسی آتی ہیں کہ جس سے بغیر اس پر تدبر کیے، اس پر تھوڑا سا وقت لگائے گزرا نہیں جا سکتا۔ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 151 بھی انہی آیات میں سے ایک آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، اور پھر اپنے ذہن میں اسی مضمون کو تازہ کر لیجئے کہ سٹینڈرڈ جو بنائے جائیں گے، پیرامیٹرز جو بنائے جائیں گے عمل کے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بنائے جائیں گے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان کو بتا دیجئے، تعالو، ان سے کہو کہ آؤ، اتلو، میں سناؤں، ما حرم ربکم علیکم، کیا چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی وصیت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، ان کو بتا دیں کیا چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ اب ذرا گنیے گا، ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ڈونٹ آ گیا، شریک نہ کرو۔ سیکنڈ چیز کو سکپ کر دیں، وبالوالدین احسانہ کو۔ تیسری چیز آئی ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ڈونٹ آ گیا۔ پھر آیا ایک اور تیسرا ڈونٹ، مت کرو، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی۔ تیسرا ڈونٹ آ گیا۔ چوتھا ڈونٹ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو قتل نہ کرو، کسی جان کو قتل نہ کرو مگر سوائے اس کے کہ جس کا حق ہو۔ اور یہ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر جس کے اوپر کوئی اسلامی سزاؤں میں سے سزا نافذ ہو گئی ہو، اسلامک کورٹ کی طرف سے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنے ڈونٹ بتائے؟ 4 ڈونٹس بتائے، اور اللہ نے اوپر آیت بھی شروع کی تھی یہ کہہ کے کہ ان کو بتا دیجئے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ درمیان میں ایک بات اللہ نے کہی وبالوالدین احسانا، یہ تو ڈوز آ گئے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ اسکالرز کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی گہری بات کی ہے والدین کے سلسلے میں. آپ والدین کے بارے میں کمپریہنسو احکامات سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھیں گی، وہاں بھی آگے آئیں گے والدین کے بارے میں، ان سے کیسے سلوک کرو، کس طرح ان سے بات کرو. حضرت لقمان کے بھی قصے کے اندر یہ بات آتی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 سے 4 ڈونٹس بتانے کے بعد ایک ڈوز بتا دیا کہ یہ سب چیزیں تو تم پر حرام ہے، لیکن تم کیا کرو، والدین کے ساتھ احسان کرنا. اسکالرز کہتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احسان سے کم والدین کے ساتھ کچھ نہ کرنا وہ تم پر حرام ہے. احسان سے کم جو کرو گے وہ تم پر حرام ہے. انسان یہ اگر غور کرے کہ اللہ نے شریعت میں کسی اور حکم کے لیے، کسی اور نیکی کے لیے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اس کو احسان کے ساتھ کرو. ان جنرل اللہ کہتا ہے اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، لیکن کسی ایک حکم کے ساتھ انڈیویجولی نہیں کہا گیا کہ اس کو احسان کے ساتھ کرو. مثال کے طور پر کہا گیا نماز پڑھو، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ نماز احسان کے ساتھ پڑھو، کہیں بھی نہیں ملے گا قرآن میں. قرآن میں آئے گا روزے رکھو، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ رمضان کے روزے جو رکھو احسان کے ساتھ رکھو. قرآن میں آئے گا حج کرو، وہاں پر بھی نہیں آئے گا کہ حج جب کرو تو احسان کے ساتھ کرو. والدین کا معاملہ جب آیا قرآن میں تب احسان کی، حسن سلوک کی بات آئی. اور اس آیت میں جس میں حرام بتا دیے گئے کہ یہ چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، حرام ہیں، اس میں ایک ذکر کر دیا گیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، احسان کا رویہ رکھنا. اس سے نیچے کرو گے تو حرام کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. ان سے بات کرو احسان کے لیول پہ، ان کو وقت دو احسان کے لیول پہ، ان کے کام کرو احسان کے لیول پہ، ان کا کہنا مانو احسان کے لیول پہ، ان کی بات کو سمجھو احسان کے لیول پہ. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کے والدین شرک کرنے کا کہیں، کوئی بدعت کرنے کا کہیں، تو اس کا ذکر آگے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ جائے گا. اور ابھی سمجھنے کے لیے یہ کہ وہاں معاملہ کیا ہوگا، احسان کا رویہ پھر بھی رکھا جائے گا لیکن ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس معاملے میں جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہوگی. تو یہ اس آیت کی شان ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ والدین کے ساتھ آپ کو کتنا بہترین نیک سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا. جو صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کس بات پر آمین فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے خلاف دعا کی ہے، اور جن 3 لوگوں کے خلاف انہوں نے دعا کی میں نے ان تینوں کے جواب میں آمین بولا ہے. ان 3 میں سے ایک جو انسان ہے وہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے والدین بڑھاپے میں دیے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا. حدیث میں الفاظ آتے ہیں راغم عنفو، اس کی ناک گرد آلود ہو. تو ان 3 میں سے ایک کون تھا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں والدین دیے تھے لیکن اس نے ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت نہیں کمائی. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. تو یہ اس آیت کی خوبصورتی ہے، والدین کا مقام اس آیت کے ذریعے واضح کیا گیا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی بہترین مغفرت فرمائے اور ان کی اولاد کو اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. یہ آپ کا اور میرا کام ہونا چاہیے کہ آپ اور میں اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں. مثال کے طور پر گاڑی ایک ہے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کی امی کہتی ہیں مجھے 10 سے 12 کے درمیان گاڑی چاہیے، دے دیں. اگر آپ کا کام اتنا ضروری نہیں ہے آپ ان کو دے دیں. احسان کا رویہ. ماں کے تو ایک لیبر پین کا حق آپ اور میں ادا نہیں کر سکتے. ایک شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے اپنی ماں کے ایک درد کا حق ادا نہیں کیا. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے والدین کو. جس سے والد ناراض ہو جاتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو بہترین سلوک کرنے کی کوشش کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو اور مجھے حکم دیا ہے کہ ہم فواحش سے دور رہیں. فواحش کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو کھلی فحش چیز کیا ہوگی؟ نامحرم کے ساتھ دوستی، نامحرم کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھنا جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے. اور پھر فحش کے اندر گفتگو کا غلط استعمال بھی آ جاتا ہے. فحش کے اندر غلط سوچ بھی آ جاتی ہے، پروورٹڈ سوچ بھی آ جاتی ہے. فحش کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ گفتگو کے اندر ابیوسو لینگویج استعمال کی جائے، یہ بھی سب فحش میں آتا ہے.
تو اس آیت کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک والدین کے احکام کو ڈوز کے ساتھ اٹیچ کیا اور باقی سب کو ڈونٹس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، مگر یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. ناپ تول میں پورا انصاف کرو، اور ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہوتا ہے. ناپ تول میں پورا انصاف کرو. اور ہماری طرح جو وہ پھل بیچنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے پلڑے کے ایک طرف میگنیٹ لگا لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اوپر ہی نہ جانے پائے نیچے. سمجھیں کہ دینا تھا مثال کے طور پر پھل 2 کلو کا، اب وہ نیچے میگنیٹ کیونکہ لگا ہوا تھا جس طرف پھل ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ آلریڈی 2 کلو سے پہلے ہی جھک گیا اپنے اس لوہے کی طرف اور سمجھا کہ شاید ہم نے بڑا کچھ پیسہ کما لیا. اور اس طرح سے کئی طرح سے ناپ تول میں کمی ہو سکتی ہے. حقوق کے اندر پراپر حقوق کی ادائیگی نہ کرنا ناپ تول میں کمی ہے. بیوی شوہر کے حق ادا نہ کرے، ناپ تول میں کمی ہے. شوہر بیوی کے حق ادا نہ کرے، ناپ تول میں کمی ہے. آپ والدین کے ساتھ ان کی خدمت کرنے والا معاملہ اپنا روا نہ رکھیں، ناپ تول میں کمی ہے. آپ اپنے سسرال والوں کے اولو القربہ کے حقوق نہ نبھائیں، ناپ تول میں کمی ہے. اللہ نے کہا جب بات کہو انصاف کی کہو، انصاف کا حق کا ساتھ دو. یہ مت دیکھنا کہ میری بہن ہے تو میں اس کا ساتھ دے دوں، یہ مت دیکھنا کہ میرا بھائی ہے تو میں اس کا ساتھ دے دوں، یہ مت دیکھنا کہ میرا داماد ہے تو میں اس کی سائڈ کر لوں. نہیں، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دو، جو غلطی پر ہو اس کو بتا دو کہ یہ تمہاری غلطی ہے. خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. صلہ رحمی اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں انصاف کی بات آئے گی وہاں اقربا کی پرواہ نہیں کی جائے گی. یہ بات بتا دی گئی. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. نیز اس کی ہدایت یہ بھی ہے، کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو، اسی کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، یعنی تورات. اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. اسی طرح وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب. کون سی کتاب؟ قرآن. کیوں نازل کی ہے؟ نام نکلوانے کے لیے. ہم نے نام رکھنا اپنے بچے کا اور اب قرآن سے نام نکلوا رہے ہیں اور قرآن میں نام ڈھونڈ رہے ہیں کیا ملا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. میرا خیال ہے شاید وہ ایسے کر کے بس اوپنلی رینڈملی پیج کھولتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے ہاتھ رکھتے ہیں، پھر جس کے اوپر ہاتھ آ جاتا ہے شاید وہ ہمارے بچے کا نام یہ ہوگا. کسی نے کہا کہ میں اپنے بچے کا نام جو ہے وہ اتشان رکھ لوں. میں نے کہا آپ کو اتشان کے میننگز آتے ہیں؟ تو کہتی ہیں نہیں، عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان کا لفظ کوئی بھی ہوگا ہم رکھ لیں گے. اتشان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیاسا. کیوں بیچارے کو پیاسا زندگی بھر رکھنا ہے؟ اللہ اس کی پیاس کو دور کرے، جسمانی پیاس بھی اور روحانی پیاس بھی. کسی نے اپنی بیٹی کا نام رکھا لاریب. لاریب کس سے ہے؟ لا ریبہ سے. لا ریبہ، کوئی شک نہیں. کس بات پہ؟ یقیناً کوئی شک نہیں کہ اللہ کی بندی موجود ہے سامنے. سوچ سمجھ کے نام رکھنے چاہیے. اللہ نے یہ کتاب اس لیے نہیں نازل کی کہ اس سے صرف نام نکلواتے رہے کہ کیونکہ یہ قرآن کے اندر لفظ آ گیا بس ہم رکھیں گے. قرآن میں لفظ آ گیا مثال کے طور پر سجین، نام رکھ دیں گے. جہاں پہ بدکاروں کی روح رکھی جاتی ہے نام رکھ دیں گے اپنے بچوں کا اس نام کے اوپر بغیر سوچے سمجھے. قرآن کا لفظ ہے، جب پکاریں گے 10 نیکیاں ملیں گی. شعور کے ساتھ نام رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ناموں کو رکھنے کا کہا ہے. تو یہ قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ نام نکلانے کے لیے. اچھا بھوت بگانے کے لیے؟ بھوت بگانے کے لیے بھی اللہ نے اس کو نازل نہیں کیا. اچھا فال نکالنے کے لیے؟ نہیں. اچھا قرآن خوانی کرانے کے لیے تو ضرور نازل کیا ہے. ہماری میجورٹی تو یہ کام کرتی ہے. اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں قرآن آیا ہے دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے. یہ ہے ہمارے ہاں قرآن کے استعمال. اللہ نے اس کو کس لیے نازل کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. پیروی کیسے کی جاتی ہے؟ جس کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. جہاں اس کا قدم پڑتا ہے وہاں اپنا قدم رکھا جاتا ہے. آپ ریت پر چلیں
آپ دیکھتی ہیں اکثر ابا جو ہے وہ ریت پر چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے 3 سال کا 2 سال کا، وہ جہاں ابا کے ریت پر نشان ہوتے ہیں پاؤں کے، اسی کے اندر اپنا پاؤں ڈالتا ہے چھوٹا سا. اس کو کہتے ہیں کسی کی اتباع کرنا، کسی کی پیروی کرنا. قرآن کی پیروی کرنے کے لیے جو آیات کہتی جائیں عمل میں لاتی جائیں، جو حکم آتا جائے عمل میں لاتی جائیں. اللہ نے تو اس کو اتباع کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے بھیجا تھا. اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اتنا اس قرآن سے تعلق قائم رکھو کہ تم اس کی بات سمجھنے لگ جاؤ. تم قرآن پڑھو اور تمہیں سمجھ آئے، تم قرآن پڑھو اور تمہیں رونا آئے، تم تراویح میں قرآن سنو اور تمہیں پتہ ہو کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. پتہ چلے آپ سے کوئی پوچھے آپ مسجد میں کس پارے پر پہنچی، آپ کہیں شاید 6واں پارہ ہے، پتہ چلا امام صاحب 9ویں پارے پر ہوں، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کب کون سا پارہ شروع ہوا، کب کون سا واقعہ شروع ہو گیا. تو قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ، ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن سمجھ آئے، اور جو قرآن کو سمجھنا شروع کرتا ہے قرآن اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ زندہ کتاب ہے. کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے قرآن اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے آپ کو اور مجھے اپنے مسائل کے حل فوراً نظر آ جاتے ہیں. بس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. کہیں دیکھیں ہم بھی اپنے پرانے بزرگوں کا حصہ ہی تو نہیں بن گئے. جو قریش مکہ تھے، جو بنو اسماعیل تھے، ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تم میں سے کوئی یہ کلیم نہ کرے کہ تم میں کوئی رسول اتنے عرصے سے نہیں آیا، تمہارے پاس کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، آپ پر اور مجھ پر بھی کتاب نازل کر دی گئی ہے. اگر بچپن میں قرآن کا علم نہیں تھا، جوانی میں قرآن کا علم نہیں تھا، تو کیا اب آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی قرآن کا علم نہیں ہے؟ اب تو حجت قائم ہو گئی، آپ نے اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں اور آپ اس قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. لگ رہا ہے اللہ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے. اب بناؤ کوئی بہانہ، اب بتاؤ، اب کیا کہو گے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے آپ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے آپ کو رب ماننا ہے، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. اب تو نہیں کچھ کہہ سکتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. یہ انگریڈینٹ آ گئے اس کتاب کے، بینات من ربکم وہدن ورحمہ. جیسے کسی خوراک کے، فوڈ کے نیوٹریشنل فیکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس قرآن کے جو آپ کی روحانی غذا ہے اس کے نیوٹریشنل فیکٹس بیان کر دیے گئے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں؟ عمل کرنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ کیوں ڈیلی ڈیلی ہو رہا ہے؟ کیوں ڈیلیئنگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہو؟ کس کا انتظار کر رہے ہو کہ تم پر فرشتے نازل ہو جائیں، یا تمہارا رب خود آ جائے، او یاتی یا ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بات سری نشانیاں نمودار ہو جائیں. یعنی کیا ہو؟ قیامت آ جائے. قیامت کے دن تو سب ایمان لے آئیں گے. قیامت کے دن تو جب زمین ہلا ماری جائے گی اور پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، اس وقت تو سب ایمان لے آئیں گے. کسی نے کہا کہ قیامت کے دن تو ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر صدیق کی طرح ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو وہ سب نظر آ جائے گا جس کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. مگر کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا فائدہ؟ پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا. کیا فائدہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. یہ ہمارا حال ہوگا. جو پہلے ایمان نہ لایا یا جس نے اپنے ایمان کی میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. ایمان لایا تھا لیکن نیک اعمال کی پونجی جمع نہیں کی، ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. ایمان وہ چیز ہے جس سے آگے بڑھ کر انسان کو اپنے عمل کا بینک بیلنس بڑھانا ہوتا ہے. یہ تو ڈیبٹ اور کریڈٹ کی دنیا ہے. یہاں تو عمل کریں گے تو کچھ سیونگ ہوں گی ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں ویکیشنز پر جانا ہوتا ہے تو ہم اس ملک کی کرنسی اپنے پاس رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے نہیں میں تو وہیں جا کے پاکستانی روپیز چلاؤں گی. دیکھتی ہوں کیسے کوئی مجھے چیز نہیں دیتا اگر میں خریدنا چاہوں. میں تو ہوٹل کا کرایہ جو ہے وہ ایسے ہی دوں گی، پاکستانی روپیز میں دوں گی. کیسے مجھے کوئی نہیں دے گا؟ کر کے تو دکھائے. میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں.
ہمارا بالکل یہی حال ہو گیا ہے. ہم آگے بڑھ کر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں نے ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا ہے تو اب تو مجھے جنت مل کر ہی رہے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان الذین فرقوا دینہم، ٹکڑے ٹکڑے جنہوں نے اپنے دین کو کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. آج ہم مسلمان امت کیا ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گئے، فرقے فرقے نہیں ہو گئے؟ تو بتائیں کیسے ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری شفاعت کریں گے؟ اللہ نے ان کو منع کر دیا. اللہ نے کہا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. نیک کام کا صرف ارادہ کیا، ایک نیکی لکھ لی گئی. عمل کر لیا، 10 نیکیاں آپ کے لیے لکھ لی گئیں. اور گناہ کا انسان ارادہ کرے تو اللہ لکھتا نہیں ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، شاید کہ میرا بندہ رک جائے، شاید کہ میرا بندہ پلٹ آئے، شاید کہ میرا بندہ رجوع کر لے، اس کو ریگریٹ ہو جائے. لیکن بدی کا ارادہ تو نہیں لکھا جاتا، نیکی کا ارادہ لکھ لیا جاتا ہے. اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. ایسا غفور، ایسا رحمان، ایسا رحیم رب ہے، پھر بھی ہم عمل کرنے کے لیے اس کی طرف نہیں پلٹتے، پھر بھی اپنی زندگیوں میں ہم اس کو شامل نہیں کرتے، پھر بھی اپنی زندگیوں کے ایسپیکٹ میں اس کو اکبر نہیں کرتے. صرف جائے نماز کی چوڑائی کے اوپر کہتے ہیں اللہ اکبر، ورنہ کہیں پہ معاشرہ اکبر، کہیں پہ خاندان اکبر، کہیں پہ میرا مزاج اکبر، کہیں میری خواہشات اکبر، اور کہیں پر کچھ اکبر اور کہیں پر کچھ اکبر. صرف جائے نماز کی چوڑائی تک اللہ اکبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. اس میں آپ کو بولنے والے کا کنوکشن نظر آتا ہے. کیسا؟ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کلچر کو پروموٹ کرنے آئے تھے. بار بار قرآن آپ کو اور مجھے یہ بات بتا رہا ہے، قرآن کے احکامات کے بارے میں یہ مت کہا کرو یہ تو عرب کا کلچر ہے، 4 شادیاں یہ تو عرب کا کلچر ہے، پردہ کرنا یہ تو عرب کا کلچر ہے، اس طرح سے صدقہ کرنا یہ تو عرب کا کلچر ہے. نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر ہے جس کو آپ کو اور مجھے اس پوری امت پر پروموٹ کرنا ہے. قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر اسکالر کہتے ہیں کہ سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 162 اور 163 ہے. میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی، میں نماز پڑھتی ہوں تو اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. میری عبدیت اور میری عبودیت، ان دونوں میں اللہ کا رنگ ہے. میں نماز پڑھتی ہوں، میری نماز اللہ کے لیے ہے، اور جب میری نماز اللہ کے لیے ہوگی تو میں اسی طریقے پہ پڑھوں گی جس طریقے پہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. میری نماز سنت پر ہوگی تو میری نماز مجھے بے حیائی اور بے شرمی کی چیزوں سے روکے گی. میری نماز سنت اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگی تو میں اپنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں اپنا احتساب کروں گی. پھر آیا و نسکی، میری قربانی، اللہ کے لیے آپ کی قربانی، وہ قربانی جو آپ نے عید الاضحیٰ پر کی، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے آپ کی نیند کی قربانی ہو، چاہے آپ کی خواہشات کی قربانی ہو، چاہے آپ اپنی کبھی عزت کی قربانی دیں، سب اللہ رب العزت کے لیے. مجھے لوگوں سے واہ واہ نہیں چاہیے، مجھے لوگوں میں شہرت نہیں چاہیے. ومحیایا، اور میری زندگی، کوئی کہے میری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے اور اس کے بعد وہ کہے میری مرضی، یہ کیسا پیراڈاکس ہے، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ پھر تو آپ اور میں کہہ ہی نہیں سکتے.
اگر میں اور آپ اس آیت کی تفسیر بننا چاہتے ہیں، اس آیت کی تصویر بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اور میں کہاں کہیں گے کہ میری مرضی، میرا دل نہیں چاہ رہا؟ آپ کو کوئی بلائے اللہ کے حکم کی طرف اور آپ کہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. آپ کو کہا جائے کہ فلاں دن نفلی روزہ رکھ لو، آپ کہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. آپ سے کہا جائے گناہ سے رک جاؤ، آپ کہیں اچھا رک جاؤں گی نا، آج کرنے دو. اچھا کل عمرے پر جا رہی ہوں نا، اللہ سے معافی مانگ کے واپس آ جاؤں گی. اب اس دفعہ حج کرنے جا رہی ہوں نا، اس سے پہلے کر لیتی ہوں، پھر سارے گناہوں کی معافی مانگ کر واپس آ جاؤں گی. جس نے کہا وَمَحْيَايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کی تو زندگی اللہ کے لیے ہے. اور کیا آیا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو. یعنی مجھے موت بھی آئے تو کلمے پر آئے. اور کلمے پر موت کیسے آئے گی؟ جب میں زندگی بھر کلمے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوشش کرتی رہوں گی، تبھی تو مجھے کلمہ نصیب ہوگا موت کے وقت. ورنہ خالی دعا کرنے سے اور خالی کہہ دینے سے تو کلمہ نصیب نہیں ہونے والا. کتنے کم مسلمان ہیں جن کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو پوری زندگی کو انسرکل کر کے بتا دیا کہ ایک غلام، ایک عبد، اس کی تو زندگی کا ہر اینگل، ہر ایسپیکٹ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. وہ زندہ بھی رہتا ہے تو اللہ کے لیے، اس کو موت بھی آتی ہے تو اللہ کے لیے. آپ دیکھیں اس آیت کو ایک اسکالر نے بڑی اچھی طرح اس کو ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا یہ آیت بہت زیادہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے ملتی ہے، اور سورہ فاتحہ کی آیت کو بھی ایک طرح سے یہ ایکسپلین کرتی ہے. کیسے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر ان الصلاتی الحمدو کی جگہ ہے. ان الصلاتی للہ، ایک ایک چیز کو دیکھیں. ان الصلاتی للہ رب العالمین، میری نماز اللہ رب العزت کے لیے ہے. پھر آیا ان نسکی للہ رب العالمین. اب ان نسکی کی جگہ آپ الحمدللہ لے آئیے، یہ چیز آ جائے گی. پھر کہا ومحیایا، ان محیایا میری زندگی للہ رب العالمین، و ان مماتی للہ رب العالمین. صبغۃ اللہ، پوری کی پوری زندگی انسرکل ہو گئی. ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے. اگر آپ کو بننا ہی ہے تو کیا بنے؟ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. بہت شوق ہے ٹرینڈ سیٹر بننے کا. انا اول المسلمین، اسلام میں ٹرینڈ سیٹر بنو. نیکیوں کو اپنے اوپر لے کر آؤ اور نیکیوں کو ایسے کر کے دکھاؤ کہ اوروں کا بھی دل کرے نیکیاں کرنے کا. ایسے نیکی کرو کنوکشن کے ساتھ کہ لوگ تم سے امپریس ہو جائیں کہ اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اور امپریس ہو رہے ہیں اگر لوگ تم سے تو کوئی بات نہیں. کس لیے؟ تاکہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کی بات بلند ہو. اس لیے صرف اگر تمہیں ٹرینڈ سیٹر بننا ہے تو اس چیز کے لیے بنو. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے. یعنی کیا؟ کسی کا آئی کیو لیول 80 ہے تو کسی کا آئی کیو لیول 140 ہے. کوئی خوبصورت زیادہ ہے تو کوئی مالدار زیادہ ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ تکبر کا شکار مت ہونا. اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجہ دیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنی اپنی کوالٹیز کے مطابق نیکیاں کمانے والے بن جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو اس دین کے اوپر راضی رکھتے. وہ دعا آتی ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللہ مجھے اور آپ کو اس دین پر راضی کر دے تو جو نعمت اللہ نے دی ہوگی وہ مجھے اور آپ کو کافی لگے گی. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو بیان کر دیا. اللہ نے دنیا میں منوٹنی نہیں رکھی، کسی کو مالدار، کسی کو خوبصورت، کسی کو زیادہ آئی کیو والا، کسی کو کیسا بنایا. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. یعنی جب کچھ ملے تو آپ اور میں اس وقت پریشان ہو جائیں کہ میں کیسے اس کو اللہ کی راہ میں لگا دوں، ورنہ یہ میرا سخت امتحان بن جائے گا. آپ کی اور میری چوائس ہوتی ہے کہ ہم چاہیں تو نعمت کو اپنے لیے رحمت بنا لیں، اور آپ کی اور میری چوائس ہے ہم چاہیں تو نعمت کو اپنے لیے لعنت بنا لیں. نعمت اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی،
نعمت کا استعمال بتاتا ہے کہ آپ نے اور میں نے اس نعمت کو اپنے لیے نقصان دہ بنایا یا فائدہ مند بنایا. ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الانعام ہم سے شروع ہوئی اور اختتام مغفرت پر اس کا ہوا، رحمت پر اس کا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذمہ داریوں کا احساس ڈال دیا کہ جتنا تمہارے پاس نعمتیں ہوں اتنا اس ذمہ داری کو محسوس کرو اور اتنا ان ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. جس درخت پر جتنا پھل ہوتا ہے اتنا وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کوئی درخت کے اوپر اگر پتھر بھی مارتا ہے پھل لینے کے لیے، آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ نے آم والے درخت کے اوپر پتھر مارا تاکہ آم آئے؟ درخت نے اٹھا کر مارا آم آپ کو اور آ کر لگا آپ کے منہ کے اوپر، لو آم کھا لو. ایسے تو نہیں ہوتا. تو جو بندہ عاجزی والا ہوتا ہے، جس کے اندر ہیوملیشن ہوتی ہے، ہیوملٹی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ کر خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی عمل کرنے کے موقع پرووائڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو اور مجھے انسینٹیو دے دیا. اللہ مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں اس بات کا یقین دلا دے کہ ہماری نجات کا دار و مدار اس قرآن اور اس پر عمل کرنے پر ہے.